روٹی اتنی زیادہ مہنگی دوائی، جو بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھا لو روٹیاں، پھر ایسے ہی ڈاکٹروں کے پاس اور ایسی دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر صحابہ والا ہے، پھر تابعین والا ہے، پھر جو ان کی نقل کرے گا ان والا ہے۔ وہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں ترقی یافتہ ہے؟ جس میں زیادہ خطرناک ہتھیار انسانوں کے لیے بن گئے، جس میں زیادہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں بن گئی۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، بہترین زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس زمانے میں وہ ترقی یافتہ نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہو، وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ وہی زمانہ ہے، اس سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے کہتے ہیں اللہ کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، جب تک اللہ کی بڑائی کو نہیں بولو گے سمجھ نہیں آئے گی ان چیزوں کی، ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تبلیغ والے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی حکم ہے کہ اذان دو اس کے دائیں کان میں، یہاں تک حکم ہے کہ جلدی جلدی دو، اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں اس بچے کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اگر سمجھ نہیں ہوتی تو اس کا سیکنڈ کیا ضائع ہو جائے گا؟ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مرد نہیں ہے وہاں پہ تو عورت اذان دے دے، لیکن اذان جلدی جلدی دے کہ بچے کا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے 4 5 سال کے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو گپے شپے مارنے دو، تصویریں دیکھنے دو، ان کو موبائل لگا دو ادھر کھیلتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حکم کیا ہو رہا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو۔ کون بڑا ہے؟ اس کو پتہ چل جائے اللہ کتنا بڑا ہے، جب اس کو پتہ چل جائے گا نا اللہ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی طرف نہیں دیکھے گا، یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہی مرے گا، یہ اور کوئی کام ہی نہیں کرے گا۔ یہ کام ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم وہاں سے کچھ ہوتا سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ فکریں بولا کرو، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اپنے دل میں اتاریں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی وہ سن رہے تھے، انہوں نے گنا پتہ نہیں 200 کچھ دفعہ ایک بیان میں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے پیچھے اللہ کا حکم ہے جس سے ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم کہیں گے آنکھ نہیں دیکھتی، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے جس سے یہ دیکھ رہی ہے۔ یہ کان نہیں سنتے، اللہ کا حکم ہے جس سے سنائی دیتا ہے۔ دماغ نہیں سوچتا، اللہ کے حکم سے سوچتا ہے بندہ۔ ہاتھ نہیں پکڑتے، اللہ کے حکم سے۔ پاؤں نہیں چلتے، اللہ کا حکم ہے جس سے میں چل رہا ہوں۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ جب ہر چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا بنا ہوا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، تو ہم اللہ کا حکم کبھی توڑیں گے؟ کبھی ادھر ادھر جائیں گے؟ یہ تو آج میرے بھائیوں ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہاں جی، ہمارے بزرگ کبھی کبھی ہمیں دنیا کی مثالیں بھی دے دیتے کہ ہمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، کہتے دیکھو ہمارے نوجوانوں، آپ موبائل لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہو، اپنی چارپائی پہ کنڈی لگا لیتے ہو اور اس پہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تمہارا باپ آ جائے، ماں آ جائے تو وہ دیکھنا بند کر دیتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہ جی کر دیتے ہیں بند۔ کہ ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر اب یقین ہو اس وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو تم دیکھو گے، غلط چیز دیکھو گے، غلط سنو گے، غلط پہ طرف چل کے جاؤ گے، غلط ہاتھوں کا غلط استعمال کرو گے، اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ بھی نہیں یقین آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ باپ کے سامنے بند کر دیتے ہیں، بھائی کے سامنے بند کر دیتے ہیں، ماں کے سامنے بند کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے بند نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ نے حساب نہیں لینا ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ جس نے حساب لینا اس کو پتہ ہے، ادھر کو کیوں دیکھا تھا یہ بھی پتہ ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے بھید بھی جانتا ہے، اس اللہ سے معاملہ ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بار بار یہ بات کریں جس میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کرتے ہیں، اور کسی طریقے پہ اللہ دیکھتے بھی نہیں ادھر کو۔
پھر ہم سنت نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ جی پانی کیسے پینا ہے, کیسے روٹی کھانی ہے, کیسے اپنے اسکول کو جانا ہے, کیسے واپس آنا ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, کیسے شکل بنانی ہے, کیسے دکان کرنی ہے, کیسے نوکری کرنی ہے, کیسے ماں باپ سے ملنا ہے, کیسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں, کیسے پیسے مل جائیں کہیں, ہاں جی جاتے جاتے جو 1000 کا نوٹ مل جائے تو اس کو کیا کرنا ہے. ہمارے بزرگ ہوتے تھے, وہ ایک ساتھی کو کوئی بٹوا مل گیا, 5-7 دن تو پڑا رہا ادھر. اس وقت یہ نیا مرکز نہیں بنا تھا, وہ علماء والے کمرے میں نا, 7-8 دن وہ بٹوا پڑا رہا. ایک ساتھی بتایا کہ ہم جماعت میں گئے, ہم 10 دن بعد آئے تو بٹوا ادھر ہی پڑا تھا. تو پھر ایک مولوی صاحب نے بٹوا اٹھا کے تو جو لکتے والے امیر صاحب ان کے پاس لے گئے, یہ کئی دنوں سے بٹوا پڑا ہے جی, یہ آپ لے لیں. تو امیر صاحب نے فرمایا کہ بھئی اب تو تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی. 3 دن تک یہ بٹوا لے کر جتنے ساتھی مرکز میں بیٹھے سب کے پاس جاؤ اور ان کو دکھاؤ, بھائی یہ تمہارا بٹوا تو نہیں ہے, یہ تمہارا تو نہیں ہے, یہ تمہارا تو نہیں. 3 دن میں اگر کوئی نہ ملے تو پھر میرے پاس لے کے آ جانا, پھر ہم لکتے میں رکھ لیں گے اس کو. میں نے کہا ہمیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی بھری ہوئی ہے کہ کسی کا 1000 کا نوٹ ہمارے سامنے بھی گر جائے نا, اس کی جیب سے گرا تو اس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ یہ ذرا آگے چلا جائے نا, پھر اٹھا کے جیب میں ڈال لیں. بلکہ اس سے بھی آگے کر لیتے ہیں, جیب سے بھی نکال لیتے ہیں. یہ چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی, یہ ڈاکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ صرف دین سے دوری کی وجہ سے. اللہ کی قسم آج بھی ہم دین پہ آ جائیں نا, دین کی محنت کرنے والے بن جائیں, یہ ہمارا باولپور, ہمارا پاکستان مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے, جنت کا نمونہ بن جائے. کسی کا دروازہ کھلا رہ جائے نا تو انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ آج مجھے بڑا موقع ملا ہے, میں گھر کو تو جا رہا ہوں لیکن آج رات میں ادھر ہی پہرا دے لوں گا, کوئی بات نہیں, تھوڑی سردی ہے یا گرمی ہے برداشت کر لوں گا. اتنا بڑا ثواب ملے گا, اتنی بڑی جنت ملے گی, وہ یقین ہو تو بندہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. آج ہم ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, دین نہ ہونے, دین کیوں نہیں ہے؟ دین کی محنت نہیں کی. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے دین کی محنت, اتنی صاف ہے ہمارے سامنے ان کی زندگی کہ اللہ پاک تو وہی اللہ ہے, وہی طاقت والے, اسی وقت بھی مدد کر سکتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی نہ مار پڑتی, خباب رضی اللہ عنہ کو اتنا نہ آگ پہ لٹاتے, نہ ہجرت کرنی پڑتی مدینہ منورہ کی, نہ بدر جیسے تکلیفیں اٹھانی پڑتی, نہ احد جیسی تکلیفیں اٹھانی پڑتی, نہ خندق جیسے بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ, نہ طائف کے پتھر کھانے پڑتے. لکھا ہے کتابوں میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں, اتنے محبوب ہیں کہ ان کے ساتھ جو لگ گیا, ان کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے روزہ تر کو, اللہ پاک کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے. کہ مٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان لگ جائے گا, جو ان کی سنتوں کے ساتھ لگ جائے گا, وہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہوگا, وہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. آج ہم کیوں نہیں لگ رہے؟ کہ وہ استعداد نہیں ہے. وہ استعداد جو ہے وہ محنت سے پیدا ہوتی ہے. جتنی ہم قربانیاں کریں گے, جتنے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور وہاں جا کر ان 6 صفات کو بولیں گے جو سارے قرآن حدیث سے نچوڑ نکال کر ہمیں دے دیں کہ تم کلمے پہ محنت کرو, تم نمازوں پہ محنت کرو, تم کلمے کی دعوت دو, تم نمازوں کی دعوت دو, تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو, اللہ اس کلمے کا نور میرے دل میں اتار دے, تو تمہاری نمازیں پڑھنے سے بھی یہ نور بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ نماز میں بھی ہر جگہ اللہ اکبر ہی ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے. اور سبحانک اللہ میں بھی یہی ہے, اور الحمدللہ میں بھی یہی ہے, اور سورج جو پڑھیں گے اس میں بھی یہی ہے. اور رکوع کی طرف جائیں گے پھر اللہ اکبر ہی کہیں گے, اور رکوع میں جا کے کوئی جو پڑھیں گے وہ بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی ہے. اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت جو پڑھیں گے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. سجدے کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی ہے, سجدے سے اٹھ کے 2 کے درمیان میں بھی یہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. یہ چھوٹے بڑے ایسے نہیں ہیں جیسے مخلوق ایک دوسرے سے بڑی چھوٹی ہوتی ہے. ایسے نہ سمجھ لینا کہ ذرہ چھوٹا ہے اور کوہ ہمالیہ بڑا ہے, اور ساری دنیا کے پہاڑ جمع کر لے تو بہت بڑے ہیں, اور یہ ذرہ چھوٹا سا ہے. یہ آپس میں چھوٹے بڑے ہیں, اللہ ایسے بڑے نہیں, اللہ بہت بڑے. اللہ پاک ورا اور ورا ہے, ایسے نہیں بڑا سمجھنا کہ یہ پانی کا قطرہ ہے, یہ 7 سمندر ہے, یہ 7 سمندر بڑے ہیں اور یہ قطرہ چھوٹا ہے. اللہ ایسے بڑے نہیں, اللہ بہت بڑے ہیں. کیونکہ یہ جنس کی آپس میں نسبت ہوتی ہے, جنس کی نسبت, ہاں جی, پہاڑ کے ذرے کی اس کے پہاڑ کے ساتھ,
قطرے کی سمندر کے ساتھ، 7 سمندروں کے ساتھ، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے. اللہ ایسے بڑے نہیں ہیں جیسے ذرہ اور پہاڑ، جیسے قطرہ یا 7 سمندر نہیں. اللہ بہت بڑے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. وہ اللہ، ہاں جی، اس اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے اور ساری دنیا کے انسانوں کا تعلق ہو جائے، اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ دعوت اللہ والا راستہ ہے. ہاں جی، وہ جتنی بیماریاں ہیں اس سے دور ہوں گی، جتنی بیماریاں ہیں اس سے دور ہوں گی. میرے یہاں ہاتھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، میں ٹیکے شیکے لگاؤں گا، میں انگلی پہ، ہاں جی، اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤں گا اور بھی کروں گا. اگر یہ زیادہ ہی خراب ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نہیں اب نہیں یہ بچتا تو میں کٹوا دوں گا. یہ جہاد اس لیے ہے، پھر کاٹنے سے باقی جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. اگر نہ کاٹا جائے تو پھر بازو بھی کاٹنا پڑتا ہے، کئی دفعہ سارا جسم ہی برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ ہمارا دین خیر خائی کا نام ہے. خیر خائی ہوگی تو یہ پھیلے گا، اگر دوسروں کی خیر خائی بدخائی ہوگی دل میں تو نفرتیں پھیلیں گی. وہ خیر خائی میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اس میں بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، گالیاں برداشت کرنی، پتھر برداشت کرنے پڑتے ہیں، کافروں کی کڑوی کساری سننی پڑتی ہیں. ہم پہلے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو. نہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو قتال ہے نا یہ بعد میں ہے، پہلے دعوت ہے، پھر جزیہ ہے، پھر جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے، پھر قتال ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ قتال شمار ہی نہیں ہوتا، وہ جہاد نہیں بنتا. ہاں، ہمارے مولانا فرمایا کرتے تھے، مولانا عمر صاحب پالنپوری، کہ جہاد کیا ہے ہمارے دین میں؟ یہ خیر خائی ہے. یہ خیر خائی ہے کہ ایک جو ہے ہمارا شٹلئی ٹاؤن ہے، ایک ہمارا وہ یہاں پہ فائر بریگیڈ ہوتا ہے. وہ کون سا علاقہ ہے جی فائر بریگیڈ جہاں رکھتے ہیں شہر میں؟ تو ادھر ایک جو شہر میں فائر بریگیڈ ہے جہاں پہ دفتر وغیرہ بھی ہوتے تھے، کارپوریشن کے دفتر کے. اب سیٹلائٹ ٹاؤن سے کوئی فون کرے کہ جی فلاں گھر میں آگ لگ گئی ہے، فائر بریگیڈ والے دوڑیں گے کیونکہ وہ تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، اور ٹلیاں بجاتے ہوئے، گھنٹیاں بجاتے ہوئے، اور وانی اور چوک پہ آگے کچھ بدماش کھڑے ہو جائیں اور ہم نے نہیں اس کو آگے گزرنے دینا، تو کیا کریں گے؟ ان کے اوپر سے گزار دیں گے چاہے سارے مر جائیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ہوتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ جاؤ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، جو تمہیں بھی امن ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر میں کنڈیاں مار لو پھر بھی امن ہے. ایک محبت تھی اس امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ اگر ان کو ایسے مار دیا یہ جہنم میں چلے جائیں گے. ہاں، اگر یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ان کی جہنم اور بڑی ہو جائے گی، پھر بھی ان پہ مہربانی کرنی ہے، رحم کرنا ہے، پھر ان کو جلدی جلدی مار دو تاکہ ان کی جہنم زیادہ بڑی نہ ہو جائے. وہاں تو بہت سخت عذاب ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خیر خائی کا نام دین ہے. دین کیا ہے؟ پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہ، دین کیا ہے؟ فرمایا خیر خائی کا نام. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام. خیر خائی کرتے وقت بندے پہ مشقت آتی ہے، گالیاں سننی پڑتی ہیں، پتھر سہنے پڑتے ہیں، ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں. اب ہماری جماعتیں جاتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں والے کر دیتے ہیں. ہاں جی، اللہ کی شان ہے اس کام میں. اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی ہے کہ سب سے لڑاکی قوم پٹھان سمجھی جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بھی تبلیغ میں آ کے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے. وہ پھر ایسے ہی جو ہے وہ بغیر لڑائی کے اگلی مسجد میں چلے جاتے ہیں. ایسا مبارک، ایسا نور اس سے آتا ہے دل میں کہ اس میں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے حکموں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی. پھر بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو اور نور بڑھ جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو نور اور بڑھ جاتا ہے. اس میں کوئی بھی صورت پڑھے اس میں اللہ کی بڑائی لکھی ہوتی ہے، اللہ کے سے ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہ ہونا لکھا ہوتا ہے. پچھلی قوموں کے واقعات لکھے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم میرے حبیب کے امتی ہو، تمہیں میں نے تھوڑی تھوڑی عمریں دی ہیں، تمہیں میں نے جلدی جلدی جنت میں پہنچانا ہے، تاکہ بہت ہزاروں سال عمر ہوئی تو تم تو کھپ جاؤ گے. تمہیں کوئی تجربہ ہی نہ کرنا پڑے، سارے تجربے پہلے ہی کروا دیے. کئیوں کو ہزاروں سال عمریں دے دی، کئیوں کو بہت بڑی اکثریت دے دی، کئیوں کو بڑا مال دے دیا، سارا ہی بتا دیا کہ میرے حبیب کے امتی، ان کو اپنا وقت نہ ضائع کرنا پڑے. دیکھو اکثریت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی قوم کامیاب ہوتی. وہ اکثریت والے ڈوب کے مرے تھے، 80-82 کامیاب ہوئے تھے جو ایمان والے اور اعمال والے تھے، جو دین والے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا تھا. تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کو مان لو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ، چاہے اکثریت ہو چاہے تھوڑے ہو، اس میں کوئی نہیں ہے. تم جو ہے وہ بڑے طاقت کا کوئی بھروسہ نہ کرو، یہ بڑی اس کے پاس اسلحہ ہے، بڑی ہم نے قوم عاد کا واقعہ تمہاری کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے،
ایک دو دفعہ نہیں لکھا، کئی دفعہ دہرایا ہوا ہے کہ یہ بڑی طاقت والے تھے. طاقت قوت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کو ساتھ لے لو، وہ ساری قوتیں تہس نہس کر دے گا، پاش پاش کر دے گا. اس کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ تو سمجھو، پہلے اللہ کی بڑائی دل میں ہو تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہوگا. تو اللہ جو مرضی جس وقت مرضی کر دے. اگر اللہ نے اس وقت نہیں کرنا، مجھے مارنا ہے تو اور اچھی بات ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں. اللہ کو تو پتا ہے میں کس لیے جا رہا ہوں. تو طاقت قوت سے نہیں ہوتا. وہ زیادہ شور مچاتے تھے ہم سے بھی. قرآن پاک میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی قوت والا ہے؟ نبی نے بتایا وہ بولو، عقل کی بات کرو. یہ قوت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ جس نے یہ قوت دیا وہ اللہ ہے. اصل طاقتور اللہ ہے. یہ قوت دی ہوئی ہے، یہ مخلوق ہے. وہ خالق ہے، اس کی قوت کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ تمہیں برباد کر دے گا اگر تم نے بات نہ مانی. یہ جو میں ڈھیل دے رہے ہیں نا، یہ وہ چونکہ بہت مہربان ہے، وہ کہتا ہے آج موڑا وہ آج موڑا. ہمیں کیا کہتا ہے 100 سال کا ہو گئی موڑا. ہاں جی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، وہ کافر، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور مر گیا. کہاں جائے گا جی؟ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ اللہ مہربان، اتنا مہربان اللہ ہے. ہم اس کی مہربانیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے. تعارف کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے اس طرح سے دعوت نہیں دی. یہ دعوت قربانی سے بندہ دے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، ہر سال 4 مہینے لگائے گا، سال 7 مہینے لگائے گا، پیدل سال کی جماعتوں میں چلے گا، اس سطح تک پہنچے گا جو اللہ کو منظور ہے. اللہ پاک اس کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اس کا دل نور سے بھر دیں گے. اس کو نظر آنے لگے کامیابی کہاں ہے، کون سی چیز میرے فائدے کی ہے، کون سی نقصان کی ہے. کبھی بندہ نقصان والی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ ہم اندھیرے کی وجہ سے ہے جو ہے نا، ہاں جی، اتنی خطرناک چیزیں پکڑ رہے ہیں جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سانپ سے کاٹے سے مر جائے گا بندہ. اور جب بندہ رشوت لے رہا ہے، اپنی عقل سے چل رہا ہے کہ پیسے ہو تو کام بنتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں قارون کا قصہ میں نے بتا دیا ہے، تم وہاں پڑھ لو، تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی. اگر پیسوں میں کامیابی ہوتی تو قارون کو مل جاتی. وہ کامیاب ہوا تھا، روتا ہوا گیا ہے اس دنیا سے، دعائیاں دیتا ہوا، ہائے میں لوٹ گیا، ہائے میں مر گیا. یہ تو بہت زیادہ دولت ہے، یہ بھی میرے اوپر ہی رکھ دی، اس کا وزن اور زیادہ ہو گیا، اور قیامت تک دستہ ہی رہے گا انشاءاللہ. ہمیں کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ ہم اللہ رسول کی طرف نہیں جاتے، ہم اللہ کے رسول کے علاوہ اور اس کو ان کے غیروں کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور یا اپنی عقل پہ چلنے شروع کر دیں. ہم کیا حساب لگاتے ہیں کہ 100 میں 10 اور ڈالے تو 110 ہو جاتے ہیں، میری عقل یہ کام کرتی ہے، یہ 100 سے زیادہ ہو گئے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تمہارے سود کو مٹاتے ہیں اور صدقوں کو پالتے ہیں. میری عقل کہتی ہے کہ سود لوں گا تو زیادہ ہو جائے گا، صدقہ دوں گا تو 97.5 رہ جائیں گے، 100 میں سے 2.5 تو چلے گئے. تو عقل پہ چلیں گے تو کیا کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. اگر ایمان والے ہوں گے تو جلدی جلدی صدقہ دیں گے، پھر 2.5 نہیں دیں گے، پھر ہمیں 70 بھی دینے پڑے تو دے دیں گے، 100 میں سے 80 بھی دینے پڑے تو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے اللہ صدقوں کو پالتے ہیں. پالنے والے اللہ ہیں، پیسوں سے تو نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. آج ہم میرے بھائیوں سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، جان، بچے، ہاں جی، سارے کی ساری امت برباد ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم نے وہ نور حاصل نہیں کیا جس میں نظر آتا ہے کامیابی کہاں ہے. کامیابی دین میں ہے، اللہ کے حکموں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. اس کو بار بار بولنا ہے، قرآن پاک کے واقعات کو غور سے پڑھنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اپنے آپ کو سنانا، اکیلے بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو دعوت دینی کہ پیسوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، قارون کا کچھ ہو جائے. یہ بادشاہی سے ہونا ہوتا نا، فرعون کا ہو جاتا کچھ. کیسے مرا ہے وہ؟ کون کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بات ہم اسی طرح سے مانیں گے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مانی ہے، جیسے ان کے بچوں نے مانی ہے، جیسے ان کے بڑوں نے مانی ہے، ان کے امیروں نے، ان کے غریبوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے ایک ایک واقعہ ہم پڑھ کے دیکھ. ہمارے کیا کہتے ہیں بابا جی، میں تو جی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اب کدھر 4 مہینے کے لیے لے جا رہے ہیں. جب ہم ان کے سامنے جو تبلیغ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں اور وہ حیات الصحابہ پڑھتے ہیں اور روزانہ گھر میں فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی تعلیم کرواتے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ دیکھو بھائی میں نے تو یہ واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں جا کے ڈاچی رکی تھی مدینہ منورہ میں. یہ تو میزبان رسول ہے. یہ کون ہے؟
کتنی اونچی ذات ہے. اتنا بڑا مدینہ تھا، ڈاچی کہاں جا کے رکی؟ ہاں جی. ایک بزرگ تو فرماتے 96 سال عمر تھی، کچھ کہتے ہیں 94 سال، 90 سال سے اوپر تھے. آواز لگی اللہ کے راستے میں جانے کی. ہاں جی. یہ بھی تیار ہو کے آ گئے. یہ بیمار بھی تھے. ہمارے بوڑھے بھی بیٹھے ہوں گے کوئی، وہ بھی سوچ لیں کہ میری 90 سے اوپر ہے یا کم ہے. اب بیٹے آئے، رکی تھی. ہاں جی. قرآن پاک تو میرے گھر میں اترا کرتا تھا. اس قرآن پاک کے سننے میں مجھے اس کا مطلب زیادہ آتا ہے تمہارے. آج ہم بھی جو مرضی مطلب کر دیتے ہیں نا. تو ہم ذرا دیکھ لیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا مطلب بیان کیا تھا اس آیت کا، اور کیا بیٹوں کو اور کیا پوتوں کو جواب دیا تھا. تو ہماری عقل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں. فرمایا مجھے زیادہ پتہ ہے. یہ آیت جو ہے نا سورہ توبہ کی کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. یہ آیت مجھے گھر میں نہیں ٹھہرنے دیتی، میں جاؤں گا. اور وہ گئے. اور کہاں ان کی قبر ہے؟ ترکی میں، استنبول میں. قسطنطنیہ کہتے تھے اس وقت. راستے میں فوت ہو گئے، راستے میں شہید ہو گئے. امیر صاحب کو بلایا، امیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میری آخری سانسیں ہیں، لیکن یہ میری وصیت نوٹ کر لیں کہ جہاں میں مر جاؤں وہاں دفن نہیں کرنا. میری لاش کو اونٹ پہ باندھ لینا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو نا، جہاں تمہاری تشکیل کا آخری، ہاں جی، وہاں اس مسجد کے قریب کہیں، یا جو بھی جگہ ہو، مسجد پتہ نہیں تھی کہ نہیں اس وقت، تو اس شہر میں مجھے دفن کر دیں. تو ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ 13 دن یا 16 دن اس لاش کو لے کر چلتے رہے. اللہ پاک نے اس میں بدبو نہیں پیدا ہونے دی، خوشبو ہی رہی. ہاں جی. اور وہ ان کی قبر ہمیں بلا رہی ہے. کیا بعد میں آنے والے بوڑھو، آ جاؤ آ جاؤ، اگر میرے ساتھ قیامت والے دن حشر کرانا نا، میرے پیچھے پیچھے جانا جنت میں، تو جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی ویسے ہی کر لو. تم بھی دنیا کے کسی کونے میں اپنی قبر بنوا لو. وہ قبر ہی دعائیاں دے رہی ہے. تو ہمارے بھی یہاں جو بڑی عمر کے سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ابو ایوب. بس ابھی بوڑھے بوڑھے کریں، جوانوں کو بھی پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ جوان تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد سلیمی. یہ کہیں دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، کالا رنگ تھا ان کا. یہ مسجد میں رہتے تھے، کوئی گھر تو تھا نہیں، تو وہاں کبھی آ گیا کھا لیا، کبھی فاقہ تو فاقہ ہی. جوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساتھ تم شادی نہیں کر لیتے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ سے مجھے کون لڑکی دے گا، میرا تو رنگ بھی کالا، اور ہاں جی ٹکا بھی نہیں ہے پلے، نہ کوئی گھر نہ کوئی پیسہ. تو فرمایا فلاں صحابی کے پاس جاؤ، ان کے گھر جاؤ، ان کی بچی جوان ہے، ان سے رشتہ مانگو. آپ بچے کو خود جانا تو مشکل ہوتا ہے، شرم آتی ہے، رشتہ پوچھنے جانا کیوں بھی نوجوانوں. جاؤ گے کسی کو طرف بھیجیں تو مشکل ہوتا ہے نا، بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں جی بڑے بات کریں. تو وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایسی بات نہیں کرتے تھے. وہ جو فرماتے نا وہ چپ کر کے چل پڑتے تھے. وہ گئے شرماتے شرماتے، جا کے کنڈا کھڑکایا، اندر سے وہ نکلے. ان سے کہا جی میں اس کام آیا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ. شرماتے شرماتے تو وہ اگ سے حیران ہو گئے کہ اس کا رنگ دیکھو اور اس کی حالت دیکھو، اور میری بچی اتنی خوبصورت جوان اور گھر بھی اور سارا کچھ. وہ ابھی اس ششو پنج میں تھے کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جھچک رہے ہیں، تو یہ وہاں سے واپس چل دیا. یہ آگے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں کہ بھئی وہ نہیں کرنا چاہتے. تو بچی کہیں پیچھے سو رہی تھی، اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. وہ تو چلے گئے. بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ نے اس کو دیکھا ہے جو آیا ہے، ہاں جی، ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے بھیجا ہے.
اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے